اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بنیادی اصول، قواعد و قوانین مقرر فرمائے ہیں۔ جس طرح کائنات کے لیے اللہ نے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں جن کے مطابق کائنات تشکیل پائی ہے اور جس کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج کے لیے اور انسانی ہدایت کے لیے بھی اصول و قوانین بنائے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سنت کا نام دیا ہے، سنت اللہ، یعنی وہ قوانین اور ضوابط جن کے مطابق انسان نے عمل کرنا ہے اور جن کے مطابق انسان کو عمل کا نتیجہ ملنا ہے۔ یہ قوانین شرعی احکام کے علاوہ ہیں۔ یہ نہ اشتباہ ہو جائے کہ سنن الہی وہی عبادات ہیں یا اوامر ہیں یا نواہی ہیں، وہ سنن کے مطابق دستورات ہیں۔ سنن ان بنیادی اصولوں کو کہا جاتا ہے جن پر انسانی سماج کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور احکام ان سنن کی روشنی میں انسان کے لیے ہدایات ہیں اور رہنمائی ہے۔ ان احکام کا تعلق انہی بنیادی سنن سے ہے، اور احکام مختلف نسلوں کے لیے بدلتے رہے ہیں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن سنن تمام انسانیت کے لیے یکساں ہیں۔ اولین سے آخرین تک، قیامت تک سنن الہی ثابت و پائیدار ہیں، ان کے اندر تبدیلی و تغیر نہیں ہے، لیکن احکام زمانہ بدلنے کے لحاظ سے، مکان بدلنے کے لحاظ سے، انسانی نسل کے تبدیل ہونے سے، مصلحتیں تبدیل ہونے سے احکام میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور نسخ ہو جاتے ہیں۔ جن قوانین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنن کا نام دیا ہے، ان میں ایک سنت الہی عہد ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے عہد کا ضابطہ مقرر کیا ہے، اور عہد ذمہ داری لینے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے وسائل اور راستے مقرر کیے ہیں، اور انسان سے عہد لیا ہے اور انسان کے دوش پر عہد ڈالا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے۔ وہ ذمہ داری انسان اپنے دوش پہ لیتا ہے، پھر لے کر اس کو ادا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ البتہ یہاں دونوں فرض رکھے گئے ہیں، دونوں صورتیں، کہ انسان عہد لیتا ہے اور نہیں لیتا، دو صورتیں، اور دونوں کے لیے اللہ نے ضابطہ بنایا ہے۔ انسان عہد اپنے دوش پہ لے تو ایک انجام ہوگا، اگر انسان عہد نہ کرے، ذمہ داری نہ لے، تو ایک دوسرا انجام انسان کا ہوگا۔ اسی طرح انسان عہد اپنے ذمہ لے کر اسے ادا کرے، وفا کرے، تو یہ ایک انجام ہوگا۔ اگر انسان عہد نہ لے یا لے کر ادا نہ کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو اس صورت میں دوسرا انجام ہوگا۔ انسان عہد لے کے وفا بھی کرے، سچ بھی کر دکھائے، لیکن ذمہ داری کو تکمیل نہ کرے،
مکمل نہ کرے، ادھورا چھوڑ دے، اس صورت میں ایک انجام ہوگا۔ اور اگر انسان تکمیل کرے، اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو انجام تک پہنچائے، مکمل کر دے، جس کو قرآن نے قضاء نحبہ کہا ہے، ذمہ داری مکمل کرنا، اختتام تک پہنچانا، تکمیل کر دینا، اور اس کا کوئی مرحلہ باقی نہ چھوڑنا، تو اس کا ایک اور انجام ہے۔ اور اگر انسان ادھورا چھوڑ دے، ترک کر دے، تو اس صورت میں انجام دیگر ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضوابط سنن قائم کی ہیں، نبیوں کے لیے یہی سنن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے زمانے کے لیے یہی قوانین تھے، اور نبی علیہ السلام کے بعد امت کے لیے اور آج کے لیے بھی یہی قوانین ہیں۔ انہی کے مطابق انسان نے اور مومنین نے عمل کرنا ہے اور انجام پانا ہے انہوں نے۔ اب آج کے موجودہ صورتحال کے مطابق کہ جس میں ہم ایک خاص استثنائی صورتحال سے دوچار ہیں، اور خصوصاً رہبر معظم کی شہادت کے بعد، حضرت امام خامنئی قدس سرہ کی شہادت کے بعد جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، اس کو ہم قرآن کریم کے تناظر میں اور قرآن کریم کے منظر سے دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کن سنن کے مطابق، کن الہی ضابطوں کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن کریم نے کاملاً ایک شفاف آئینہ انسان کے سامنے اور مومنین کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک خاص جنگ کا ذکر کیا ہے، جنگ احد، اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے واقعات اور حادثات کا تجزیہ کیا ہے، اور وہی حالات آج ہمیں نظر آتے ہیں عالمی منظرنامے کے اوپر، اور خصوصاً ایران کے اندر اور ایران کے ارد گرد۔ چونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، اور جتنے بھی حالات عالمی سطح پر وقوع پذیر ہوتے ہیں تو لوگ میڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر رجوع نہ بھی کریں تو بھی میڈیا کوشش یہ کرتا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان حالات کا تجزیہ کر کے بتائے، اور اسی کے نتیجے میں در حقیقت جو زمین پہ جنگ ہو رہی ہے اس کا نتیجہ میڈیا کے ذریعے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین پہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن میڈیا میں منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ایک حقیقت جو اس وقت ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا اسے برعکس اور حقیقت کے برخلاف پیش کر رہا ہے، وہ یہ کہ امریکہ، صہیونی، اسرائیل اور اس کے عرب ساتھی اور باقی تمام دنیا یہ جس رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، اور جس شکست سے دوچار ہو چکے ہیں، جس ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں، میڈیا اس کو ان کی کامیابی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اور پائیداری، استقامت و مزاحمت کا جو عمل شروع ہے اور اپنی کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور آثار اس کے بخوبی نمایاں ہیں، انہیں وہ نقصان یا انہیں ناکامی دکھا رہا ہے۔ اور ویسے میں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے ان اصولوں اور سنن الہی کی روشنی میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اسی طرح کے مشابہ حالات پیش آئے تھے جو آج درپیش ہیں، اور ان حالات میں جو کچھ مومنین نے کیا، جو کچھ ان کے مقابلے میں ہوا، وہ بھی قرآن نے ذکر کیا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جنگ احد میں رسول اللہ نے فیصلہ کیا اور منافقین نے اس پر اعتراض کیا،
اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جو جنگی ترتیب بنائی، جن لوگوں کو مختلف محاذوں پر کھڑا کیا، ان میں سے کچھ نے معصیت کی اور غفلت برتی اور اپنا فریضہ انجام نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں جب نقصان ہوا، شکست ہونا شروع ہوئی، دشمن نے فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی کمزوری سے، تو جو میدان میں حاضر لوگ تھے وہ بھی میدان چھوڑ کر سارے باہر چلے گئے، اور رسول اللہ انہیں پکارتے رہے، اور یہ جنگ اس طرح سے اس نقصان پر اس کا خاتمہ ہوا، یا ظاہری طور پر مسلمانوں کی شکست پر اس کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے بعد، جنگ کے اثناء میں یہ واقعات رونما ہوئے، اور شکست کے اندرونی عوامل قرآن نے ذکر کر دیے ہیں۔ یہ شکست دشمن کی طاقت، قوت، اسلحہ، مہارت، دلیری اور شجاعت کی وجہ سے نہیں یہ جنگ مسلمانوں نے ہاری، بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہاری۔ پہلا ضعف ان میں یہ پیدا ہوا کہ اپنے اندر موجود منافقین کو نہیں پہچان سکے، جو جنگ احد میں کھل کے سامنے آئے۔ انہیں مومن سمجھا جا رہا تھا، انہیں اپنی جماعت اور جمعیت ہی سمجھا جا رہا تھا، اور ان پر ایک طرح سے انحصار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا نقاب اتار دیا میدان جنگ میں، احد میں، اور ان کی منافقت واضح ہو گئی، لیکن اس وقت تک نقصان ہو چکا تھا۔ اور دوسرا جو کمزوری مجاہدین کے اندر یا مسلمین کے اندر پیدا ہوئی، لالچ کی، وہ بھی نمایاں ہو گئی کہ دبی ہوئی ایک کمزوری مسلمانوں کے اندر موجود تھی جو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور تیسری جو کمزوری تھی وہ خوف، کہ خوف کی فضا میں انہوں نے میدان ترک کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر منحصر ہے، یعنی شخصیت رسول اللہ در حقیقت بنیاد و محور ہیں، اور شخصیت رسول اللہ جب تک ہیں تو مومنین میدان میں رہیں، جب رسول اللہ کی شخصیت ختم ہو جائے، شہید ہو جائیں، تو پھر مومنین کو اس کے بعد نظر یہ آیا کہ اب گویا شکست کامل ہو چکی ہے۔ اسے بھی قرآن کریم نے باقاعدہ نمایاں کر کے بیان کیا کہ اگر یہ رسول اب تو شہید نہیں ہوئے، افواہ اڑائی گئی، لیکن برفرض اگر رسول شہید بھی ہو جاتے یا وفات ہو جاتی تو کیا تم بھاگ جانا تھا؟ تمہارا فریضہ میدان چھوڑ دینا تھا، اور میدان میں قیام نہیں تھا، اپنے ہدف تک نہیں جانا تھا۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اسلام کی تفسیر میں، اسلام کی تشریح میں جو مقام انبیاء کرام کا اللہ نے رکھا ہے، اور ان کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تفسیروں میں اور تعلیم میں، دین کی تفسیر و تعلیم میں، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور یہ ہم باقاعدہ محسوس کرتے ہیں ہر دور میں، اور آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک تشریح دین کی یہ کی گئی ہے، خصوصاً جو غلو پسند تفسیر ہے دین کی، غالیانہ تفسیر ہے دین کی، کہ دین کی کا محور شخصیات ہیں، نبی علیہ السلام کی شخصیت اور ائمہ کی شخصیت، کہ یہ اصل محور و بنیاد ہیں، اور ان کے ارد گرد سارا نظام اللہ نے قرار دیا ہے، اور شخصیت سے ہٹ کر، ان کی ذات سے ہٹ کر کوئی اور نظام نہیں ہے، جبکہ قرآن کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ شخصیات نظام کے قیام کے لیے، نظام کے چلانے کے لیے، نظام کی حفاظت کے لیے شخصیات آتی ہیں، لیکن بنیاد نظام ہے، یعنی اصل شخصیات کے بھیجنے کا مقصد بھی انسانی ہدایت کا نظام قائم کرنا ہے، نہ کہ شخصیت کو محور قرار دینا ہے، اور شخصیت
کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح سے جوڑ دیں کہ اگر شخصیت موجود ہے تو یہ سارا کچھ قائم ہے، شخصیت اگر ہٹ جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے یا وفات ہو جاتی ہے یا کوئی اور عارضہ پیش آ جاتا ہے تو ہر چیز وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ شخصیت محور تفسیر کرتے ہیں دین کی، ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا نظام بنایا ہے یہ سارا رسول اللہ کی شخصیت کے محور میں قائم کیا گیا ہے اور رسول اللہ پر ہی دار و مدار ہے سارا، تو جو انہوں نے سنا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے لیے تاریکی چھا گئی، مایوسی چھا گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، یعنی دین ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا، اللہ کا نظام ختم ہو گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے سوچے بغیر میدان ترک کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر رسول شہید ہو جاتے یا وفات ہو جاتی تو تمہارا فریضہ یہ تھا کہ وہیں پر بھاگ جاتے، ختم کر دیتے، آپ بھی دستبردار ہو جاتے۔ اور آخرکار ایسے ہوا، رسول اللہ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے، لیکن آخرکار رسول اللہ ایک وقت ایسا آیا ہجرت کے بعد، ہجرت کے 10ویں سال کے بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ اور یہی ماجرا رسول اللہ کے جسد اطہر پر جب وفات ہو گئی تو تکرار ہوا، ایک طبقہ جذباتی ہو گیا اور انہوں نے یہ اس تاثر دینا شروع کر دیا کہ ختم ہو گئی ساری داستان، جو کچھ رسول اللہ کے محور میں قائم ہوا تھا، رسول اللہ نے بنایا تھا، اس سب کا اختتام ہو گیا ہے۔ ایک طبقہ اس طرح سے میدان کے اندر تھا، یا اس کا تاریخوں میں واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اور بعض نے تو جذباتی ہو کر یہ کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہی نہیں ہے، چونکہ یہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ اگر رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ لوگ، وہ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، جن میں سر فہرست کہا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم تھے، اور انہوں نے جذبات میں آ کر تلوار نکال لی کہ جس نے بھی کہا رسول اللہ وفات ہو گئی ہے، رسول اللہ کی رحلت ہو گئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ان کے بقول کہ رسول اللہ ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، وفات نہیں ہوئی ہے، چونکہ وفات کو وہ ہر چیز کا خاتمہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو ہدایت کے نظام میں مد نظر رکھا ہوا تھا، اور ہدایت کا نظام رسول اللہ کی موجودگی میں اس طرح سے بنایا کہ اگر رسول اللہ شہید ہو جاتے ہیں یا وفات ہو جاتی ہے تو نظام اپنی جگہ قائم رہے، اس کو سہارا ملتا رہے اور وہ نظام اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قبل از وفات، نزدیک وفات کے ایام کے نزدیک، رسول اللہ کے ذریعے ہی اعلان کروایا امیر المومنین کی ولایت کا غدیر کے اندر، تاکہ یہ خلا پیدا نہ ہو، رسول اللہ کے بعد قیادت کا، رہبری کا، امامت کا خلا ایجاد نہ ہو۔ اور یہ اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کا بھی معنی یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی، علی علیہ السلام کی شخصیت کو محور قرار دے کر کہ وہ واقعہ جو دوسروں کے نزدیک رسول اللہ کی رحلت سے خلا پیدا ہونا تھا وہ امیر المومنین کے ذریعے پورا ہوا، اور یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کے بعد بھی یہ خلا پیدا ہو جائے، بلکہ جو چیز نظام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے قائم کروائی اور لوگوں کو جس چیز سے جوڑا وہ ولایت تھی۔ امیر المومنین
اس ولایت کا اس وقت کا مصداق تھے، اور یوں نہیں کہ یہ مصداق آخر تک رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ قیامت تک نہیں رہے زندہ، بلکہ ایک مختصر عہد کے لیے، کل مجموعی عمر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال کی زندگی تھی، اور اس میں 63 سال میں جو بعثت کے بعد کا دورانیہ تھا وہ 23 سال کا تھا، یعنی 23 سال تک رسول اللہ کی محوریت تھی دین کے اندر، اور یہ نظام دین کا اس طرح سے تھا کہ 23 سال کے بعد رسول اللہ کی جگہ رسول اللہ کے جانشین نے آ جانا ہے، اور یہ مصداق تبدیل ہو جانا ہے۔ جو اصل نظام ہے، رکنیت ہے، وہ امامت کو اور ولایت کو حاصل ہے۔ ولایت قائم رہے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ یوں نہیں کہ ولایت کی جگہ جمہوریت، یا ولایت کی جگہ بادشاہت، یا ولایت کی جگہ قبائلیت، یا ولایت کی جگہ استبداد، یا جو بھی دنیا میں اس وقت رائج ہے ولایت کا متبادل، اصل یہ چیز تھی جس سے نظام نابود ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شہادت سے نظام نے نابود نہیں ہونا تھا، چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد وسیع نبی علیہ السلام کے موجود تھے، اور ان کو جاگزین یا جانشین کیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی جانشینی ممکن ہے، علی علیہ السلام کی جانشینی ممکن ہے، افراد کی جانشینی ممکن ہے، لیکن جس چیز کی جانشینی ممکن نہیں ہے، جس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، جو مرکزی ستون ہے، وہ اصل نظام ولایت ہے کہ اس کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ جس طرح توحید کا کوئی متبادل و جانشین نہیں ہے، توحید جانشین پذیر نہیں ہے، لیکن انبیاء تبدیل ہو سکتے ہیں، نبی بدل سکتے ہیں۔ ایک عہد میں ایک نبی ہیں، دوسرے عہد کے دوسرے نبی ہیں، تیسرے عہد کے عصر کے تیسرے نبی ہیں، لیکن یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک عہد میں اللہ الہ ہو، اللہ حاکم ہو، دوسرے عہد میں اللہ کی جگہ کوئی جانشین اللہ کا آ جائے، تیسرے عہد میں اس جانشین کا جانشین آ جائے۔ توحید بنیادی ستون ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا، اس نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ تمام ادوار میں اور ہر قسم کے حالات میں توحید بنیادی رکن رہے گا۔ توحید کے ساتھ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جس نے توحید کے رکن سے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، وہ ولایت ہے۔ ولایت جانشین پذیر نہیں ہے، لیکن ولی جانشین پذیر ہے۔ ولی کی جگہ ولی آ جائے گا، لیکن ولایت کی جگہ کوئی اور چیز نہیں آئے گی۔ اور رسول اللہ کی جب حکومت تھی، دور تھا، قیادت تھی، تو ولایت کا منصب ہی تھا، اور رسول اللہ ولی تھے، انما ولیکم اللہ و رسولہ۔ اور رسول اللہ کے جانے سے جو بعد میں تبدیلی آئی، وہ رسول اللہ کی جگہ پر ولی تبدیل ہوئے، ولایت تبدیل نہیں ہوئی، نظام قائم رہا اپنی جگہ پر۔ اس نظام کا کفیل، اس نظام کا مدیر، اس نظام کا جو مدبر تھا، جس نے چلانا تھا نظام کو، مجری، وہ تبدیل ہو گیا، اور اس کی گنجائش ہے، اور اس نے حتماً تبدیل ہونا ہے، چونکہ کسی ایک فرد کو تمام نسلوں کے لیے باقی نہیں رکھنا، بلکہ ہر نسل کو اپنے عہد کا فرد، راہبر یا قائد یا ولی، ہر نسل کو علیحدہ چاہیے، اور ایک ولی اپنی طبیعی عمر گزار کے دنیا سے حتماً چلا جائے گا، اور اس کے بعد دوسری نسل اور اس نسل کا مصداق تکرار ہوگا۔ لیکن جو تمام نسلوں میں چیز قائم رہنی ہے، باقی رہنی ہے، وہ ولایت کا رکن ہے یا امامت کا رکن ہے۔ امامت نے قائم رہنا ہے، جانشینی قبول نہیں کرنی۔ امامت کی جگہ جمہوریت نہیں آئے گی، لیکن رسول اللہ کی جگہ علی علیہ السلام آ جائیں گے، علی علیہ السلام کی جگہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، جن کا آج یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے، اور مومنین آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی
بارگاہ میں اس ہدیہ نعمت پر شکر گزار ہیں جو خداوند تعالیٰ نے ماہ رمضان 15 کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کی جگہ امام حسین نے آنا ہے، لیکن ولایت کی جگہ کسی اور چیز نے نہیں آنا، ولایت نے قائم رہنا ہے۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ شخصیت نہیں ہے بلکہ نظام ہے، ولایت ہے، جس کو پائیدار اور ہمیشہ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اور یوں نہیں کہ یہ زمانہ غیبت تک ولایت کا نظام ہے اور اس کے بعد ولایت کا جانشین یا متبادل جمہوریت آ جائے گی یا جیسے انسانوں نے بنا لیے ہیں، نہ، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایک ہی نظام بنایا ہے۔ اس کے مصداق میں تبدیلی آتی رہے گی، اور مصداق کی تبدیلی سے نظام ختم نہیں ہوتا، بلکہ نظام اس وقت نابود ہوتا ہے کہ مصداق یا ولایت کا حامل یا ولایت کا متولی موجود ہو، زندہ ہو، لیکن ولایت نہ ہو، اس صورت میں نظام ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہوا۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ولی امر تھے، ان کی رحلت ہو گئی اور ان کی جگہ پر رہبر شہید کو رہبری کا منصب ملا۔ تو دونوں صورتوں میں جب امام قیادت کر رہے تھے تو نظام قائم تھا، امام کے بعد رہبر شہید آئے تو بھی نظام قائم تھا، اور اب رہبر شہید کے بعد جو بھی آئے گا اس منصب کو سنبھالے گا تو نظام قائم رکھنا ہے، نہ کہ فرد کے لیے دوام اللہ نے رکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی فرما دیا گیا کہ انک میتن و انہم میتون، اے رسول آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور ان باقی لوگوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک فرد کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ فرد کی جگہ فرد آتا رہے گا، لیکن جو نظام کا مرکزی ستون ہے وہ ولایت ہے یا وہ امامت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، جس کا کفیل ہر دور میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ ابھی بھی یہی ہوا کہ نظام ولایت تھا، نظام ولایت کے 2 کفیل و 2 متولی آئے دنیا میں اور اپنا عہد نبھا کے اور اپنا نخبہ تکمیل کر کے اپنا ہدف پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کی جگہ کسی تیسری شخصیت نے ان کا جانشین ہو جانا ہے۔ یعنی فرد کی جگہ فرد نے آ جانا ہے، لیکن نظام کی جگہ کسی نظام نے نہیں آنا۔ اب جو دشمنوں نے جو وار کیا ہے، یا صدر اسلام میں رسول اللہ کے زمانے میں جو وار کرتے تھے، رسول اللہ پر حملہ اس لیے کرتے تھے، رسول اللہ پر جنگ احد میں اس لیے حملہ ہوا کہ ان کا گمان بھی یہی تھا کہ دار و مدار رسول اللہ پر ہے، اگر رسول اللہ شہید ہو جائیں تو یہ نظام یہیں ختم ہو جائے گا۔ دشمنوں کی یہ سوچ تھی، مومنین کی بھی یہی سوچ تھی۔ وہ مومنین جو رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر میدان چھوڑ گئے، ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ رسول اللہ پر ہی سارا دار و مدار تھا، یعنی شخصیت پر، پرسنالٹی پر سارا دار و مدار تھا، اور وہ شخصیت اب نہیں رہی، بس ساری چیز ختم ہو گئی۔ اور پھر جب رسول اللہ کی واقعاً رحلت ہو گئی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی احساس لیا بعض لوگوں نے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے اور وفات کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ لوگ رسول اللہ کی وفات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ زندہ ہیں، موجود ہیں، حی ہیں، یا مدہوشی کی حالت میں ہیں، یا زندہ ہو جائیں گے بعد میں دوبارہ، پھر اسی طرح ہو جائیں گے جیسے پہلے کی حالت میں تھے۔ لہٰذا تلوار نکال کر لوگوں کو دمکانا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے رسول اللہ کی رحلت کا کچھ کہا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ بات گویا انہیں بہت ناگوار گزر رہی تھی، چونکہ ان کے نزدیک بھی دار و مدار سارا رسول اللہ کی ذات پر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار و مدار رسول اللہ کی ذات و شخصیت پر نہیں رکھا، رسول اللہ کو ایک منصب کا عہدیدار قرار دیا گیا۔ دار و مدار اس منصب پر تھا، اس عہدے پر تھا اور اس عہد پر تھا، وہ عہد قائم رہے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر رسول شہید ہو جائیں
اور رسول اگر وفات پا جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کدھر جاؤ گے؟ آیا واپس پلٹ جاؤ گے؟ واپس پلٹنے والے وہ ہیں، میدان چھوڑنے والے، جن کا یہ اعتقاد تھا کہ ایسا ہی ہے، رسول اللہ کی ذات محور ہے اور رسول اللہ کی ذات کے اوپر نظام قائم ہے۔ ذات رسول کی جب ہٹے گی تو نظام بھی سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کو قرآن نے تصحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے حتماً ہٹ جانا ہے، چونکہ انک میتون و انہم میتون، اس مصداق نے تبدیل ہو جانا ہے اور دوسرے جانشین نے ان کی جگہ پر آ جانا ہے۔ لیکن رسول اللہ جس منصب کے عہدے دار تھے اور جانشین جس منصب کا عہدے دار تھا وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ منصب ایک رہے گا، وہ عہدہ اور وہ نظام وہی رہے گا۔ آج بھی دشمنوں نے جو حرکت کی ہے رہبر کو شہید کر کے، تو دشمن کی بھی یہی سوچ ہے کہ اس سارے نظام کا دار و مدار فقط فرد پر ہے، یہ فرد اگر ہٹا دیا جائے تو باقی ساری چیز ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن خود بے خود ختم نہیں ہوئی، یہ ساری دنیا نے دیکھا کہ نہیں ہوئی، اور دشمن نے بھی، قاتلوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اللہ کا نظام یا ولایت کا نظام، اسلامی نظام فرد پر استوار نہیں تھا۔ فرد کی جگہ فرد آ جائے گا، لیکن جس چیز پر نظام قائم ہے وہ منصب ہے، یعنی ولایت ہے یا امامت کا نظام ہے۔ جب تک اب یہاں پر لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو فرد سے بھی عقیدت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، امیر المومنین کی ذات سے، اور لوگوں کو اس نظام سے بھی تعلق ہے۔ تو اگر لوگوں کا فرد سے جو رابطہ ہے، یہ رابطہ اس فرد کی شہادت سے ختم ہو گیا، چونکہ اب وہ زندہ نہیں ہے، عقیدت کا احترام کا رابطہ رہے گا، لیکن ان کی جگہ دوسرا فرد آئے گا، اور لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ انہوں نے فرد سے شہادت کی وجہ سے جدائی ہو گئی، موت کی وجہ سے جدائی ہو گئی، لیکن نظام سے جدائی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کی نظام سے جدائی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ فرد نے تو جانا تھا دنیا سے ہر صورت میں، چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی ایک فرد کو نہیں رکھنا آخر تک، ورنہ حضرت نوح کو ہی قیامت تک کے لیے عمر دی جاتی دراز، حضرت ابراہیم کو عمر دراز دے کر قیامت تک کے لیے نبی بنا دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے عمر طویل دے کر نبی بنا دیا جاتا۔ لیکن یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ سنت و قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ انبیاء آئیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، ائمہ آئیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ جس چیز نے آنا ہے اور جانا نہیں ہے وہ امامت ہے، وہ ولایت ہے اور وہ نظام ہے، جو ایک فرد کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوگی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں، اور رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن دنیا سے نہیں جانا، قرآن نے نہیں جانا، قرآن نے اپنی جگہ قائم رہنا ہے، اور لوگوں کو قرآن سے تمسک رکھنا ہے، چونکہ رسول اللہ قرآن لانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب نظام قائم ہو گیا تو لوگوں کو نظام سے جوڑنا ہے، نظام سے وابستہ ہونا ہے۔ اگر نظام کھڑا ہو جائے، بن جائے، اور لوگ نظام سے مربوط ہو جائیں، اور نظام کا بانی شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے اور نظام قائم رہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ نظام قائم ہے اور لوگ نظام سے وابستہ ہیں اور لوگ نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء آئیں گے نظام سازی کے لیے، ائمہ آئیں گے نظام کے اجراء کے لیے، لیکن یہ اپنا اپنا عہد پورا کریں گے، یہ اپنا نحبہ پورا کریں گے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، یہ عہد کر کے چلے جائیں گے اپنا عہد، اور جن کا عہد پورا نہیں ہوا، وہ نحبہ پورا نہیں ہوا، قضا نہیں ہوا، وہ انتظار کریں گے۔ لیکن عہد بدلنا نہیں ہے کسی نے، یعنی اس آیہ سورہ احزاب میں آیہ 23 میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ عہد قائم رہے گا،
عہد اٹھانے والے رجال رجل بدلتے رہیں گے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ یہاں پر عہد ہے اور عہد کے حامل رجال ہیں. رجال نے قائم نہیں رہنا، رجال نے ہمیشہ باقی نہیں رہنا، رجال نے آنا ہے، اپنا عہد پورا کر کے چلے جانا ہے، لیکن عہد نے ختم نہیں ہونا، عہد اپنی جگہ قائم رہے گا. پہلا رجل جو آیا ہے شخصیت، اس کے ذریعے یہ عہد قائم رہے گا. ان کے بعد جانے کے بعد دوسری شخصیت، یہ عہد اس شخصیت کے ذریعے قائم رہے گا. پھر ان کے بعد تیسری شخصیت، یہ عہد ان کے ساتھ قائم رہے گا. اور لوگوں نے عہد کو قائم رکھنا ہے، عہد کو ترک نہیں کرنا، عہد کو چھوڑنا نہیں ہے. جنگ احد میں جو حالات پیش آئے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد، ان میں لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا رسول اللہ کی شہادت کی خبر سے، چونکہ ان کے نزدیک عہد بھی ختم ہو گیا ہے. رسول اللہ کی ذات تو سنا، انہوں نے شہید ہو گئے ہیں، رسول اللہ کی شہادت سے ہی عہد بھی ختم ہو گیا ہے. یہ ان کی در حقیقت بنیادی خطا یہ تھی، جس کو قرآن کریم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اس صورتحال کو بحال کر کے انہیں دوبارہ عہد سے جوڑا. اور یہ جو بنیادی سوال تھا کہ اگر رسول شہید ہو گئے اور رسول اللہ اگر وفات پا گئے تو کیا تم عہد بھی چھوڑ دو گے؟ رسول اللہ نے تو تمہیں چھوڑ دیا چونکہ موت آ گئی اور موت نے فاصلہ ڈال دیا، لیکن آپ نے عہد اور راستہ نہیں چھوڑنا، اصل نظام سے وابستہ رہنا ہے آپ نے. اور جو دشمن ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں. دشمن یہ چاہتے ہیں کہ جیسے رجال کو شہید کیا ہے، رجال کو راستے سے ہٹایا ہے، تو عہد بھی ختم ہونا چاہیے. یہ جنگ جو ابھی جاری ہے اور جس جنگ میں آغاز جس کا رہبر شہید کی شہادت سے ہوا ہے، مقصود ان کا فقط رجال کو ہٹانا نہیں تھا، آج کے رجل کو، یعنی آج کے عہد کے علمدار کو اور عہدے دار کو ہٹانا مقصود نہیں تھا، بلکہ عہد ہی ختم کرنا تھا، نظام ختم کرنا تھا، جس کو آج کی میڈیا اصطلاح میں رجیم چینج کہتے ہیں. یعنی یہ نظام حکومت، یہ نظام ولایت فقیہ، اس کو ختم کرنا مقصود تھا. اور ان کے بقول کہ ایک فرد واحد سے یہ نظام اٹکا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے، یہ فرد واحد اگر درمیان سے ہٹ جائے تو یہ نظام خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ ان کی سوچ تھی یا یہ ان کی تلقی تھی، یہ ان کی فہم تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ جنایت انجام دی ہے. لیکن جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں عہد نہیں چھوڑنا. رسول اللہ تو موت نے رسول اللہ میں اور آپ میں فاصلہ ڈال دیا ہے، لیکن عہد میں کوئی چیز فاصلہ نہ بنے، نہ یہ رحلت، نہ یہ شہادت، نہ یہ ظلم، نہ یہ ستمگر، اور نہ کوئی سازش، نہ کوئی منصوبہ. آپ کا عہد کے ساتھ رابطہ قائم رہنا چاہیے. اس بیچ میں جب ایسی فضا بنتی ہے شدید تشدد والی، جنگ والی، اور نظام کو ختم کرنے کے لیے جو تہاجم شروع ہوتا ہے، یلغار شروع ہوتی ہے کہ اس کے اندر سب شامل ہیں. یہ بات انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اس کو عرض کروں گا میں کہ یوں نہیں کہ آج اس 2026 میں مارچ 2026 میں یہ سوچ دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے، نہ، انقلاب اسلامی کے وقوع پذیر ہونے سے اسی دن سے یہ سوچ پیدا ہوئی تھی کہ اس نظام کو ختم کیا جائے، انقلاب کو ختم کیا جائے، اور انقلاب کے نتیجے میں جو نظام پیدا ہو گیا ہے، نظام ولایت، اس کو منہدم کیا جائے. اور یہ سب کی سوچ تھی، مشترکہ سوچ تھی، اس کی اجماعی سوچ تھی. عالم کفر، عالم شرک اور دنیا استکبار، طاغوتیت، خواہ وہ طاغوت کلمہ گو ہوں یا غیر کلمہ گو ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، یہ سوچ ان کی آج کی نہیں ہے، دیرینہ سوچ ہے.
یہ 47 سالہ پرانی سوچ ہے ان کی کہ اس نظام کو ختم ہونا چاہیے. اور نظام ختم کرنے کے لیے یہ صرف سوچ نہیں تھی بلکہ اس کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، جنگیں شروع کی گئیں، حملے کیے گئے اور مختلف فتنے کھڑے کیے گئے، قتل و غارت کی گئی. جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، لیکن نظام ختم نہیں ہوا. اس بیچ میں ان کے ذہنوں میں یہ جو غلط فہمی تھی کہ ایک رجل، ایک شخصیت سے نظام قائم ہے، یہ شخصیت ہٹ گئی تو نظام ختم ہو جائے گا، اور وہ امام خمینی کی شخصیت تھی. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. امام خمینی کے وفات سے نظام و انقلاب ختم نہیں ہوا. اور آج بھی ان کی یہی سوچ ہے، اسی سوچ کے تحت انہوں نے یہ اقدام کیا، اور سب کے سب کی مشترکہ سوچ ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ استثناء ہے کوئی. مسلم ممالک و غیر مسلم ممالک، ایران کے ارد گرد اطراف میں، پڑوس میں ممالک، یہ سب کے سب دل سے اسی چیز کے خواہاں ہیں کہ یہ نظام ختم ہو جائے. کیوں اس نظام کے دشمن ہیں، اسے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی آگے بیان کریں گے کہ مسلمان ممالک کیوں اس نظام کے خاتمے کے خواہاں ہیں، اور مسلمان حکمران اس کو کیوں برداشت نہیں کرتے کہ یہ نظام ختم ہو جائے. باقی دنیا طاغوتی وہ کیوں اس نظام کے خاتمے، باقی ہر نظام قبول ہے انہیں، ہر طرح کا نظام دنیا میں چل رہا ہے. خود عربوں کے اندر گوناگون قسم کے طرز حکومت چل رہے ہیں، بعض بہت ہی خوفناک اور بعض بہت ہی وحشتناک قسم کے نظام ہیں، لیکن ان کے خاتمے کے لیے کوئی خواہاں نہیں ہے. ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ان پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ جتنے بھی ظلم کریں، جنایت کریں، ستم کریں، اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن نظام ولایت یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا متفقہ سب کا ارادہ ہے. اسی لیے آج سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں. تماشائی نہیں ہیں، ظاہراً لگتے ہیں، در حقیقت اس جنگ کا حصہ ہیں. اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہیں، ملوث ہیں، جس کے ثبوت خود دشمن نے بھی دے دیے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس جنگ کا حصہ ہیں، ملوث ہیں، اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ صہیونیوں سے اور امریکیوں سے زیادہ دباؤ ان کا ہے کہ یہ نظام ختم ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ و سنت بنائی ہے نظام دین کے قیام کے لیے، وہ یہ نہیں ہے کہ رجل کو کسی جگہ بنیاد قرار نہیں دیا، خواہ وہ رجال یا رجل معصوم ہو یا غیر معصوم. دین کو اس طرح سے ایک شخصیت سے نہیں جوڑا کہ شخصیت کے جانے سے سارا کچھ ختم ہو جائے، بلکہ شخصیت کا جو کردار ہے، ذمہ داری ہے، عہد ہے، وہ رکھا ہے. نظام کو عہد پر قائم کیا ہے اور نظام کو اپنے اصولوں پر قائم کیا ہے. آج بھی یہی صورتحال ہے کہ راہبر کی شہادت ہو گئی ہے، اور حتیٰ نئے راہبر ابھی اگر آ گئے ہیں، بن چکے ہیں، لیکن اناؤنس نہیں ہوئے، نہ ایران کے اندر نہ ایران کے باہر. معلوم نہیں ہے کسی کو کہ کون ہیں اور ان کی کیا خصوصیت ہے، کہ کیا پہچان ہے، لیکن نظام جاری ہے ابھی. ان کے گمان میں یہ تھا کہ پہلے دن چند گھنٹوں کے اندر یہ صہیونی قصاب نے اور امریکی جلاد دونوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا، ایرانی عوام کو کہا ہوا تھا کہ ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، آپ منتظر رہیں، اور جو ہی ہم اعلان کریں گے آپ نے باہر آ جانا ہے. یہ انہوں نے کھل کے میڈیا کے سامنے اعلان کیا ہوا تھا، اور ساری دنیا کے میڈیا نے ان کو کوریج دی اور ان کی یہ بات امانت کے ساتھ پہنچائی. حتیٰ پاکستانی میڈیا جو صہیونی ترجمان ہے ایک طرح سے، اس جنگ کے دوران بھی اگر ہم دیکھیں تو خبر کو صہیونیت کے فیور میں پیش کرتے ہیں. یعنی اس طرح یہ میڈیا تاثر دیتا ہے کہ گویا صہیونی اور امریکہ اس جنگ میں فاتح و غالب حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے. یہ پاکستانی میڈیا کی شیطنت ہے، چونکہ وہ عالمی شیطانی میڈیا کا ہی حصہ ہے اور انہی کے ترجمان ہیں. یہ راہبر ابھی معین ہی نہیں ہوئے، یا معین ہوئے ہیں ان کا نام نہیں بتایا گیا، تو دنیا کو یہ پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن نظام قائم ہے اپنی جگہ پر.
یہ اصل بنیاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے کہ عہد کی بنیاد پر نظام قائم ہے۔ فرد میں تاخیر ہو سکتی ہے، فرد بدل سکتا ہے، فرد شہید ہو سکتا ہے، فرد فوت ہو سکتا ہے، فرد بیمار ہو سکتا ہے، فرد کے اندر اور بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، فرد جسمانی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، ذہنی طور پر عارضے کا شکار ہو سکتا ہے، نااہل ہو سکتا ہے، اس سے کوئی اور ایسی لغزش ہو سکتی ہے کہ وہ اس منصب پہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر نظام جوڑ دیں ایک فرد پر تو نظام ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے معمول کی زندگی میں دیکھیں، خاندانی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس خاندان میں خاندان کا مرکز ہوتا ہے باپ، لیکن یہ باپ ایک دن فوت ہو جاتا ہے۔ اس کی فوتگی سے خاندان منہدم نہیں ہو جاتا، خاندان کا سارا نظام قائم رہتا ہے، وہ روابط قائم رہتے ہیں، ان کے حقوق قائم رہتے ہیں، ان کی ملکیت قائم رہتی ہے، ان کا سماجی حیثیت قائم رہتی ہے خاندان کی۔ یوں نہیں کہ والد ختم ہوا تو خاندان ختم ہو گیا، ان کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا اور ان کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا، نہ، وہ خاندان اپنی جگہ باقی ہے۔ چونکہ خاندان میں والد کا ایک بہت اہم کردار ہے، بہت اہم کردار ہے، لیکن یہ کردار ایسا نہیں ہے کہ والد کے ہٹنے سے خاندان سارا دھڑام سے گر جائے گا اور نابود ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا کسی بھی خاندان میں۔ اللہ نے جو دینی نظام بنایا وہ بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ نظام اپنے اصولوں پر قائم ہونا چاہیے، اور یہی راہبر کی خوبی بھی ہوتی ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں یہ کام کر دیا تھا۔ امام اپنی موت کو سب سے زیادہ مد نظر رکھتے تھے کہ ایک دن میں نے نہیں ہونا، اور جس دن میں نے نہیں ہونا اس دن اس نظام کو چلنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پورا اہتمام کیا، لہٰذا ذرا برابر وقفہ نہیں آیا۔ امام جس دن امام کی وفات ہوئی، امام کی وفات کے اعلان کے ساتھ ہی جو شکست خوردہ بائی کہ جنگ بند ہو چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے حملہ کر دیا، منافقوں نے حملہ کر دیا، صدام نے حملہ کر دیا، عربوں نے حملہ کروا دیا، اور مختلف قسم کے، لیکن نظام چونکہ قائم تھا، برپا تھا، انہوں نے دفاع بھی کیا اور نظام بچا بھی لیا اور ملک بھی چلایا ہے۔ تو آج تو الحمدللہ اس زمانے سے بہت مضبوط ہے نظام، اور ثابت بھی ہو گیا ہے ساری دنیا کو کہ یہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن دشمن نے جو حربے استعمال کی ہیں وہ جاری ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک حربہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیا گیا اور آج بھی اس کی شنید ہے، اس کی بازگشت ہمیں نظر آتی ہے آج کے دور میں، وہ ہے شہداء کی بے حرمتی، شہداء کے متعلق غلط تجزیہ اور شہداء کے متعلق غلط تحلیل۔ یہ بنیادی خرابی جو آج کہیں زیادہ میڈیا کے ذریعے انجام پا رہی ہے۔ اس زمانے میں منافق تھے جو شہداء کے بارے میں فضا ماحول آلودہ کرتے تھے، اور انہوں نے کافی کر دیا تھا۔ جس طرح جنگ احد کے نقصان اور جنگ احد کی شکست کا ذمہ دار رسول اللہ کو قرار دے رہے تھے منافقین، اور لوگ مایوس ہو رہے تھے، اور لوگوں کی کارکردگی بھی بہت خراب تھی اس جنگ کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع رسول اللہ نے کیا اور انہیں لوگوں کو دوبارہ جمع کیا، جوڑا، اور خصوصاً شہداء کے متعلق جو انہوں نے تجزیے کیے، وہ قرآن نے منافقین کا نقاب اتارا، ان کو برملا کیا اور بتایا مومنین کو کہ منافقین کی ان باتوں میں نہیں آنا تم نے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 169 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، وہی جنگ احد ہی کا واقعہ ہے، جاری ہے یہ مضمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ
علیہم ولا ہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ یہ اقتباس قرآن کریم نے جنگ احد کے بعد کے حالات کے لیے خصوصی طور پر یہ اقتباس وحی کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ یعنی اس وقت اس کی اشد ضرورت تھی، منافقین کے پراپوگنڈا کو باطل کرنا، ختم کرنا، اس کی ضرورت تھی۔ اور چونکہ مومنین کے پاس کاؤنٹر پراپوگنڈا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا بنا ہوا، ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جنگ احد کے بعد جب منافق کھل کے سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت، یہ تعلیم بعض صحابہ کی کہ آپ نے منافقین اور اہل کتاب کے پراپوگنڈے کو جواب دینا ہے، اس کو باطل ثابت کرنا ہے، اور ان کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے بیان کرنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اہل کتاب اور منافقین زیادہ خطرناک تھے چونکہ مومن بنے ہوئے تھے، مومن بن کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے، مومن بن کر لبادہ ایمان میں کفر ارتکاب کر رہے تھے، جس طرح قرآن کریم نے انہیں کہا ہے کہ لا تکونوا کالذین کفروا، جو کافر ہیں ان کی طرح مت کہو باتیں، ان جیسی مت کرو، جو کفار سوچتے ہیں اس طرح سے آپ نہ سوچو۔ یہ خصوصی نہی تھی جو قرآن کریم نے مومنین کے لیے کی ہے، چونکہ اہل کتاب سے مومنین شدید متاثر ہو رہے تھے جنگ احد سے پہلے۔ البتہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جا کر ایک نئی جمعیت کی بنیاد رکھی، امت کی بنیاد رکھی، حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس کو وسعت دینا شروع کی، اہل کتاب گھبرا گئے، یہود گھبرا گئے اس وقت، اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہم صدیوں سے ہم مذہبی طبقہ ہم ہیں، ہمارے نام پر مذہب پہچانا جاتا ہے، اور ہم مذہبی قیادت و پیشوا ہم ہیں دنیا میں، باقی شرک ہے، باقی کفر ہے، باقی بت پرستی ہے، مذہب کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے یہ۔ اور اب ہمارے رقیب پیدا ہو گیا، یعنی مذہب میں ایک بڑی طاقتور مذہبی قیادت میدان میں آ گئی ہے، اور انہوں نے مذہبی حکومت بھی بنا لی ہے، انہوں نے مذہبی جمعیت بھی تشکیل دے دی ہے۔ لہٰذا اہل کتاب کو اپنا وجود خطرے میں یہود کو لگا، تو انہوں نے اس نو تاسیس حکومت اور امت اور قیادت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کا کام انہوں نے رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈے سے کیا، کردار کشی سے کیا، اور مختلف قسم کی کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو وحی کی کہ مومنین، رسول اللہ بھی پریشان ہوئے کہ اہل کتاب کے پروپیگنڈے سے مومنین متاثر ہو کر رسول اللہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیا 109 اور 110 میں، کہ کیا آپ اپنے رسول سے وہی باتیں پوچھو گے جو یہود موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے؟ یعنی جس طرح وہ اپنے نبی کو ستاتے تھے، آپ بھی اس طرح اپنے نبی کو ستاؤ گے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے پلٹا کر کافر بنا دیں، یہ آپ کو مومن نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ اہل کتاب کا واضح منصوبہ تھا، اور وہ ہر ممکنہ طریقے سے اس پر عمل پیرا تھے۔ اس کے لیے رسول اللہ کو 4 دستور دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ اہل کتاب کے پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے، یعنی کاؤنٹر پروپیگنڈا جو رسول اللہ کو اللہ نے تعلیم دیا سورہ بقرہ کی آیا 109 110 میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا اقدام کرنے ہیں۔ آیا 108 میں ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، مومنوں کو کہا کہ کیا آپ بھی اپنے رسول سے یہی کچھ پوچھو گے، یہی باتیں کرو گے جو اہل کتاب کرتے ہیں، جیسا ابھی مومنین یہ کام کرتے ہیں کہ میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا میں شبہات، شکوک اور پروپیگنڈا اور بہت کچھ، اور پھر وہ سارا کچھ لا کر
اپنے بزرگ سے پوچھتے ہیں، اپنے رہنما سے پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے روکا کہ نہ کرو یہ کام۔ اگر آپ کا اول تو آپ کو آپ کی سوچ یہود جیسی نہیں ہونی چاہیے، یہود والی باتیں آپ آ کے نقل کرتے ہو اپنے لیڈر اور اپنے رہبر کے سامنے۔ ام تریدون، مومنوں کو کہا گیا کہ کیا یہی تم بھی کرو گے، یہی کام، یہ ناروا کام کرو گے کہ اپنے رسول سے وہ باتیں پوچھو جو یہود موسیٰ سے پوچھتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہی باتیں آ کر رسول اللہ سے آپ نے پوچھنا شروع کی تو سمجھو آپ سواء السبیل سے ہٹ گئے۔ آپ جس راہ پر، جس درست میدان میں رسول اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا، جو آپ کے لیے مکتب آئیڈیالوجی بنایا تھا، اس سے آپ پھسل گئے، ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے ہو۔ اگر متاثر ہونا آپ نے شروع کر دیا اس پراپوگنڈے سے اہل کتاب کے، تو آپ گمراہی اپنی یقینی سمجھ لو آپ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو خبردار ہونا چاہیے کہ آپ ایک کمبائن معاشرے میں رہتے ہو جہاں پر اہل کتاب دوسرے مذاہب بھی ہیں، آپ بھی ہو، آپ کے دشمن ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، یہ منصوبہ ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں مومن ہونے کے بعد، ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ یہ ان کا اہل کتاب کا پکا ارادہ ہے۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، حسد کی بنیاد پر آپ سے حسد کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ مومن نہ رہیں۔ من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اور یہ کام اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں کہ مومنین کو کنفیوز کرنا اور مومنین کو ایمان سے دور کرنا رسول اللہ سے۔ اب وہ اصل چیز جو اسٹریٹجی قرآن بتا رہا ہے، جو آج کے دور کو اب بھی چاہیے، اس وقت حال حاضر میں، ان حالات میں، اس جنگ احد میں جو کچھ چاہیے، جنگ خلیج میں، وہ یہ دستور ہے۔ ایک فافو وصفہو، رسول اللہ کو حکم ہے کہ اب کریں کیا، اہل کتاب تو نہیں باز آئیں گے، مومنین بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو اب چارہ جوئی کیا ہے، اصل دفاع کیسے کریں ہم؟ اس کا چارہ جوئی پہلا یہ ہے کہ عفو کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ صفح کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیا دستور اور دستور نہیں آپ کو دیتا، تو اس وقت تک آپ عفو و صف کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ اس کا عفو و صف آپ کرو، پھر اللہ اور حکم دے گا تاکہ اس کا مکمل جواب دے دیا جائے۔ عفو و صف کو ہمارے علماء عموماً اخلاق کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی درگزر کرنا۔ اہل کتاب پراپوگنڈا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی کردار کشی کرتے ہیں، قرآن میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، مومنوں پر بہتان باندھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، اور مومنوں کو حکم ہے کہ آپ اس کو چشم پوشی کرو، جانے دو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عفو کو یہ معنی کرتے ہیں، یا صف کا یہ معنی کرتے ہیں، اور یہ تو دوسری صورت میں آسانی کر رہے ہیں اہل کتاب کے لیے، کہ اہل کتاب آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اہل کتاب آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو کافر بنا رہے اور آپ چشم پوشی کریں، آپ جانے دیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی اتنا نوٹس نہ لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے نوٹس لو اس کا۔ عفو و صف کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جو رابطے ہیں یہ چھوڑ دو، پروپوگنڈا گروپوں کے اندر جو عضویت ہے یہ چھوڑ دو، پروپوگنڈا گروپوں کے اور پیجز کا لائک کرنا چھوڑ دو، ان کو دیکھنا چھوڑ دو۔ عفو کرو یعنی چھوڑ دو نا، عفو ترک کرنے کو کہتے ہیں، اور صف منہ موڑنے کو کہتے ہیں، کہ چونکہ آپ اہل کتاب سے گہرے رابطے رکھتے ہو، روز آتے جاتے ہو، اور وہ ان روابط سے اور ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی غلاظت و گندگی آپ کے اندر پھیلاتے ہیں، اور آپ متاثر ہو کر رسول اللہ سے پوچھتے ہو، تو سب سے پہلا کام مقابلے کا کاؤنٹر پروپیگنڈا یہ کہ چھوڑ دو، آپ ان کے گروپوں سے اور ان کے پیجز سے باہر آ جاؤ، ان کو آپ لائک نہ کرو، ان کو آپ شامل نہ ہو، دیکھنے کے لیے بھی کہ کیا کرتے ہیں، چونکہ اسی سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے، اسی سے ان کا اور آگے کام پھیلتا ہے، تو یہ کام ایک نہ کرو آپ۔ دوسرا یہ ہے
عفو صف کے بعد کہ وہ اقیم الصلاۃ و آت الزکا، اقامت الصلاۃ کرو و ایتاء الزکات کرو، کہ اس میں ہم تفسیر میں بحث کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنا متبادل نظام بناؤ. جن جن چیزوں میں آپ اہل کتاب پر بھروسہ کرتے ہو، انحصار کرتے ہو، جیسے تجارت ہے، جیسے معاش ہے، جیسے اقتصاد ہے، جیسے اور امور ہیں، تعلیم ہے. حتیٰ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے اسکول نہیں تھے، اہل کتاب پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب تھے، دانشور تھے، دانش تھی، مسلمان ان پڑھ تھے. تعلیمی نظام اپنا نہیں ہے تمہارا. جب اپنے بچے پڑھنے کے لیے اہل کتاب کے اسکولوں میں بھیجو گے تو وہ تو یہی کام کریں گے، آپ کے دین کے بارے میں بدظن کریں گے. تو کیا کرو، ان کے اسکولوں سے نکلو، چھوڑو، عفو و صف کرو. یعنی ان کے اداروں سے نکلو، ان کے پیجز سے نکلو، ان کے میڈیا گروپس سے باہر نکل آؤ آپ. اور دوسرا یہ کہ اپنا نظام قائم کرو. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اپنا سسٹم بناؤ تاکہ کسی چیز میں آپ ان کے محتاج ہی نہ رہو. بس یہ ایک بڑا خطرہ اہل کتاب کی طرف سے تھا. اور دوسرا بڑا خطرہ منافقین کی طرف سے تھا. اہل کتاب کچھ اور چیزوں کو ہدف بناتے تھے اور منافق کسی اور چیز کو ہدف بناتے تھے. مثلا اہل کتاب بنیادی آئیڈیالوجیکل شبہات پیدا کرتے تھے، کتاب قرآن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں. لیکن منافقین اس طرف نہیں جاتے تھے جو اہل کتاب کر رہے تھے. منافقین میدانی امور کو جو اس وقت سامنے صورتحال ہے اس کو غلط تجزیہ کر کے مومنین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور مومنین منافقین سے بھی سخت متاثر تھے، چونکہ منافقین کا بھی ایک پروپیگنڈا نیٹ ورک تھا، اہل کتاب کا بھی، یہود کا بھی پروپیگنڈا نیٹ ورک تھا. اور آج بھی دونوں ہیں. آج تو مین میڈیا یہود کا ہے اور مومنین یہود کے کسٹمر ہیں، ان کے کلائنٹ ہیں اور ان کے یوزر ہیں، ان کے لائک کرنے والے ہیں اور ان کے ویور ہیں. لیکن ساتھ مسلمانوں کے اندر منافق کثرت سے پائے جاتے ہیں. جو منافق اس جنگ کے تجزیے کرتے ہیں، اس جنگ کے بارے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، میدانی نتائج کو مد نظر رکھ کر توڑ مروڑ کر کے. منافق یہ کام کرتے تھے. جیسے منافقین کا کام یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اسرائیل بہت مضبوط ہے، امریکہ سپر پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں ایسے دشمن سے پنگا لیتے ہیں جس ان کی ٹیکنالوجی آپ سے زیادہ ہے، آپ کی ٹیکنالوجی ہی بہت کمزور ہے، ان کا سسٹم بہت ایڈوانس ہے، آپ کا سسٹم بہت پیچھے ہے، ان کے پاس پیسہ دولت بہت زیادہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے آپ آ کر فزکس پڑھیں، پہلے آ کر کیمسٹری پڑھیں، پھر سائنسدان بنیں، پھر سائنسدان بن کے پھر اسرائیل کا مقابلہ کریں. خوب یہ ایک منافقانہ سوچ ہے جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں مزاحمت کی، مقاومت کی، اور جو یہود کے مقابلے میں یا ظلم کے مقابلے میں جو تفکر پایا جاتا ہے، جو آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے، اس پر حملہ وار ہوتے ہیں نتائج دیکھ کر کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں، کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ مارے جاؤ گے، کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس سپر بم ہیں، ان کے پاس فضائی طاقت ہے، ان کے پاس میزائل طاقت ہے، ان کے پاس جاسوسی کے آلات ہیں، ان کے پاس مواصلاتی ٹیکنالوجی بہت ہائی فائی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہتے تھے نا آپ کو. اس طرح سے لوگوں کو، خام لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں جیسے یہودی میڈیا سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جو پاکستان میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی یہودی میڈیا ہی سارا عمل کر رہا ہے. اس میڈیا پر آئیں گے ہم کہ کس طرح کی خبر نشر کرتا ہے، کس طرح کا عنوان دے کر اور کس طرح اعداد و شمار ظاہر کر کے. اگر تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکل لوگ ہمیں ملیں تو اس کو ہم باقاعدہ آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن بنا کر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے، ایک ایران کے اندر مثلا حملہ ہوا ہے، اس کی کتنی نیوز ایجنسیوں نے اور کتنے چینل نے کس طرح کی خبر چلائی ہے. مثلا پاکستان میں چند چینل ہیں عالمی چینل، مثلا بی بی سی نے کیا بتایا ہے، سی این این نے کیا بتایا ہے، الجزیرہ نے کس طرح سے وہی رپورٹ. ایک ہی واقعہ ہے
اور اس کی رپورٹ الجزیرہ نے کیسے دی ہے، اس کی BBC نے کیسے دی ہے، اس کی CNN نے کیسے دی ہے۔ خب لوگ یہ تجزیہ خود نہیں کر سکتے کہ ایک ہی خبر کو کیسے دے رہا، ایک خبر دیتا ہے اسی خبر میں، اسی واقعہ میں جس میں اسرائیل کی جیت اور اسرائیل کا غلبہ بتا رہا ہے، دوسرا خبر دیتا ہے وہ اسرائیل کا نقصان بتا رہا ہے کہ یہ حملہ کر کے اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ حربے ہیں میڈیا کے، اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن منافقین کا ایک کام جو میدان جنگ میں اور جنگ کے عروج پہ کرتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں، وہ شہادتوں پر آ کر کہ اتنے کمانڈر مروا دیے، اتنے لوگ مروا دیے، جیسے کے اندر کہتے تھے شروع کر کے اتنے مروا دیے، اتنا نقصان کروا دیا۔ خوب ایسے منافق موجود ہیں۔ یہ منافق آپ کو کلین شیو نہیں ملے گا، چونکہ کلین شیو منافق نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی اس نے اپنا راستہ الگ کیا ہوا ہے کہ میں مذہبی نہیں ہوں، میں دینی بندہ نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں۔ میرا چہرہ ہی دیکھ کے آپ بتا سکتے ہو کہ نیتن یاہو سے ملتا جلتا ہے، تو اگر میں صحیح بات نہیں بھی بتا رہا تو مجھ سے توقع نہ رکھو آپ۔ لیکن جب داڑھی بھی ہو چہرے پر، عالم بھی ہو، علامہ بھی ہو، مذہبی اسکالر بھی ہو، اور دستار بھی ہو، جبہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، اور تعارف بھی یہی ہو کہ یہ بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، اور وہ جب آ کر شہداء کی توہین کریں، بے حرمتی کریں، لیڈرز کی، لیڈر کے فیصلے پر جب سوال اٹھائیں، یہ منافق ہیں۔ اصل منافق ہمیشہ دین کے لبادے میں ہوگا۔ دین کو نقصان پہنچانے والا منافق کبھی بھی ٹائی باندھے ہوئے نہیں ہوگا۔ دین کا منافق ہمیشہ اسلامی حلیے میں اور اسلامی قیافے کے اندر ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ منافق کیا انہوں نے عین اس موقع پر کہ جب ضرورت حوصلہ افزائی کی تھی، چونکہ شکست ہو چکی تھی، نقصان ہو چکا تھا، یہاں پر اب دوبارہ رسول اللہ بکھری ہوئی طاقت کو بحال کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، جنہوں نے غلطی کی ہے، جو بھاگ گئے یا جنہوں نے غنیمت کی خاطر مورچہ چھوڑ دیا ہے، اے رسول ان کو معاف کر دو، چھوڑ دو، سزائیں نہ دو، مذمت ملامت نہ کرو۔ رسول اللہ بحالی میں مصروف ہے، اور منافق اس وقت تمام تر کوشش ان کی یہ ہے کہ اس طرح سے بدگمانی لوگوں کے اندر پیدا کی جائے کہ نقصان ہی نقصان نظر آئے۔ آیا 169 سے یہ اقتباس شروع ہوتا ہے، البتہ پہلے سے ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ منافق یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات سنتے اور اگر بیٹھے رہتے، وقعدوا یعنی ہمارے ساتھ ہی ہوتے، نہ جاتے میدان میں، یہ کام نہ کرتے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو لو اطاعونا ما قتلوا۔ آپ نے پاکستان میں ایک جملہ کثرت سے سنا ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی، ہمارے حکمران جو اس وقت بہت ذلت و کمینگی کی حد تک نیچے آ چکے ہیں اس موجودہ مارکے میں، یہ ان کی طرف سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ حکمت والی پالیسی نہ اپنائیں تو ہمارا حشر والا ہو جائے گا، لیبیا والا ہو جائے گا، ایران والا ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے اپنا ملک بچایا ہوا ہے، یہ ہماری تدبیر اور دانائی کی وجہ سے۔ یہ جملہ ہے، یہ آیا، یہ ترجمہ ہے جو ہمارے حکمران بعض اوقات کرتے ہیں۔ یہ آیا 168 سورہ آل عمران کی آیا 168 کا ترجمہ ہے جو ہمارے حکمران کرتے ہیں، عین قرآن کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ یہ الذین قالوا لاخوانہم، یہ کہتے ہیں یہ منافق اپنے بھائیوں سے، وقعدوا اور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہیں، لو اطاعونا اگر یہ جو مر گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں جنگ میں، جن کو نقصان ہوا ہے، یہ ہماری بات سنتے، ہماری اطاعت کرتے، ہمارے پالیسی اپناتے، ہمارے فیصلے یہ اسی طرح یہ بھی کرتے، تو یہ کبھی بھی ما قتلوا، اتنا نقصان نہیں ہونا تھا، لیبیا نے تباہ نہیں ہونا تھا، غزہ نے ویران نہیں ہونا تھا، اور لبنان نے اس طرح نہیں ہونا تھا۔ باقاعدہ موازنہ کرتے ہیں کہ دیکھا ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور لبنان والوں نہیں بچا سکے، ایران نہیں بچا سکا۔
نہیں بچا سکتے. یہ ہماری حکمت عملی ہو رہی ہے. یہی قرآن اسی کو منافقت کہہ رہا ہے کہ میدان میں ڈٹے ہوئے مجاہدین کو یہ کہنا کہ یہ جو آپ مر گئے ہو اور آپ کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ ہماری بات سنتے اور ہمارے ساتھ ہوتے تو آپ محفوظ ہوتے. قرآن نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ اپنی اتنی دانش اور حکمت سے محفوظ ہو تو پھر بچ کے دکھاؤ مجھے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اگر اتنے دانا ہو پھر بچ کے دکھاؤ موت سے. جنگ میں تو نہیں گئے ہو آپ، دفاع نہیں کیا آپ نے، مزاحمت نہیں کی، بلکہ مزاحمت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو آپ، اور اپنی بڑی دانش بتا رہے ہو، تو اب بچ کے دکھاؤ. تو ایسے لوگوں کو خدا بہت عبرتناک سزا دیتا ہے. ان کے لیے بڑی عبرت والی موت ہوتی ہے جو شہداء کا تمسخر اڑائیں، جو مجاہدین کا، جو قائدین کا تمسخر اٹھائیں. ان کا قرآن بہت عبرتناک انجام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن نے یہ مومنین کو بتایا ہے، چونکہ مومنین متاثر ہو رہے تھے. جیسے سورہ بقرہ میں اہل کتاب کے پراپوگنڈے سے مومنین متاثر ہوتے تھے، اور قرآن مومنین کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ان کی باتوں میں نہ آؤ، تم وہ باتیں نہ کرو جو وہ کرتے ہیں. اب یہاں پر قرآن منافقین کے باتیں دہرانے سے مومنین کو منع کر رہا ہے، چونکہ مومنین بھی منافقوں والی باتیں دہرا رہے تھے. یہی بات کہ یہ مارے گئے، اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے، ہماری باتیں سنتے. آج ہمارے پاس ایک جوان آیا، تھوڑا ذہنی دباؤ میں تھا، اس کے میٹر گما ہوا تھا، تو وہ آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس رائے حل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں فیصلہ کے لیے مؤثر کردار ادا کروں. اور اس نے کہا کہ میں ہی کر سکتا ہوں، اور اس وقت کوئی اور مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا. ہمارے جو تعلقات عامہ والے تھے وہ ان کی تھیوری سے بہت متاثر ہوئے اور سیدھا آ کے مجھے ملایا انہوں نے کہ ان کے پاس ایران کی جنگ ختم کرنے کا رائے حل ہے. تو وہ آئے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ایران پہنچائیں تاکہ میں جا کے یہ معاملہ ٹھیک کروں. اور وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایران کو کہوں گا کہ آپ ویسے دکھاوے کے لیے سرنڈر کر جائیں آپ، اور پھر ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سرنڈر کر گئے ہیں، اور اس دوران آپ اپنی تقویت کریں. اور کہا کہ پھر اس کے بعد میں ایران کے دوستی چائنا اور روس سے کرا دوں گا، اور چائنا اور روس ان کو اسلحہ دیں گے تو ایران دوبارہ طاقت جمع کر کے پھر جواب دے، اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو ہمارے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت اس تھیوری سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آغا صاحب کو بھی بتاؤ جا کر. خوب اس طرح منافقین جو تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، وہ تجزیہ مومنین متاثر ہوتے ہیں اس سے، کسی پیج سے، کسی چینل پر، یعنی منافقت سے مومنین متاثر ہوتے ہیں. یہ خلاصہ ہے، اور یہ پرانا المیہ ہے، یہ پرانا درد ہے. قرآن بھی اس کو بتا رہے، رسول اللہ بھی، اور ائمہ اطہار کے لیے بھی یہ بہت بڑی پریشانی تھی کہ مومنین سادہ بن جاتے ہیں اور منافقین سے متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں. مومنین کی یہ حس کمزور ہے، نفاق سمجھنے کی، منافق پرکھنے کی حس کمزور ہوتی ہے کہ یہ تو منافق والی بات کر رہا ہے جو انسان. یہ تجزیہ، یہ تحلیل، یہ منافقانہ ہے. اب منافق کیا بات کرتے تھے اور مومنین متاثر ہو کے وہی بات آپس میں بھی تبصرے کرتے تھے، وہ یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ مومنین کو قرآن کہہ رہا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. مومن شہداء کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ دیکھا مفت میں جان دے دی، مفت میں مارے گئے، بچ سکتے تھے. مومن نے یہ کہنا شروع کیا، لیکن یہ مومن کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ منافق کے ذہن کی پیداوار ہے. یہ بنیادی طور پر یہ تجزیہ منافق کا ہے کہ مفت میں جان دے دی، مفت میں مارے گئے، یہ بچ سکتے تھے، ہمارے پاس ذریعہ تھا. جیسے ہم زندہ ہیں، ہم بچ گئے ہیں، محفوظ ہیں، جیسے پاکستان محفوظ ہے، اسی طرح سے یہ بھی محفوظ رہ سکتے تھے. ٹرمپ کو سجدہ کر لیتے، سلوٹ کرتے جا کر، اس کو نیتن یاہو کے ساتھ امن بورڈ میں جا کر کھڑے ہو جاتے تو آپ بھی بچ سکتے تھے. مومنین بھی
اس کو منافق کی اس بات کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، قرآن فرماتا ہے کہ سوچو بھی نہیں، لا تحسبن، گمان بھی نہ کرو، ذہن میں آنی بھی نہ دو یہ سوچ کہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو تم. مومنوں کو کہا جا رہا ہے، چونکہ مومنوں نے گمان شروع کر دیا تھا، مومنوں نے یہ حساب شروع کر دیا تھا، مومنوں نے یہ حسبان شروع کر دیا، آپس کی باتیں کرنے لگے تھے. جب تعزیت کے لیے شہید کے گھر میں جاتے تو خود شہداء کے خاندانوں کو بھی کہتے تھے مفت میں مارے گئے. ابھی یہی جو ریلیوں میں بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھروں میں منافقین جاتے ہیں اور ان کو جا کر یہی بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے یا ڈھارس دینے کے، انہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ بچے بچ سکتے تھے، یہ مفت میں مارے گئے، یہ کیوں مارے گئے. اور زیادہ شہداء کے خاندان اور پریشان ہوتے ہیں کہ مارے گئے، ہمارا اچھا خاصا جوان مارا گیا. قرآن فرماتا ہے لا تحسبن، سوچو بھی نہیں، گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں یہ مر گئے ہیں. بل احیاء، یہ زندہ ہیں، یہ حی ہیں، یہ جاوید ہیں، یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور یہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. زندہ بھی ہیں اور مرزوق بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں، یہ شہید نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، تو پھر انسان کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ وہ مر گئے ہیں یا اس میں شک کرنے والا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں میدان جنگ میں، یہ زندہ ہیں، یہ مرے نہیں ہیں اور اللہ کے ہر رزق پا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے متعلق مزید مومنوں کو آگاہ کیا ہے کہ تم شہداء سے آگاہ نہیں ہو. منافقوں کی بات سنتے ہو تو شہادت تمہیں نقصان نظر آتا ہے، شہادت تمہیں ایک غلط فیصلہ نظر آتا ہے، شہادت تمہیں ایک احمقانہ کام نظر آتا ہے. اب اللہ نے اس شہداء کے درجے سے ایک پردہ تھوڑا سا جھلک دکھائی ہے ان کو. یہ شہداء زندہ ہیں اور یہ شہداء رزق پا رہے ہیں. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ شہداء بہت خوشحال بھی ہیں، بہت خوشحال ہیں. فارحین، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہداء اس وقت کس سرور میں اور کس فرح میں اور کس احساس کے اندر ہیں اس وقت. اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں جو اللہ نے فضل ان کو عطا کیا ہے شہادت کے بعد، اس کے بعد یہ کتنے خوشحال ہیں یہ آپ کو گمان نہیں ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، شہداء کو البتہ ایک فکر لاحق ہے، ایک پریشانی، ایک کھٹکا شہداء کا ہے، ایک چنتا ہے ان کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں کچھ پریشان کہ ہم مارے گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری گردنیں کٹ گئیں اور ہم زندگی سے محروم ہو گئے، نہ، اس بابت خوشحال ہیں بہت. لیکن ایک پریشانی ان کو یہ ہے کہ ہم جو شہید ہوئے ہیں، ہم تنہا تو نہیں تھے، ہم ایک جمعیت کا حصہ تھے، ہم ایک امت کا حصہ تھے، ہم ایک گروہ کا حصہ تھے، ہم مجاہدین کا حصہ تھے، ہم انقلابیوں کا حصہ تھے، ہم مزاحمت کرنے والوں کا حصہ تھے، ہم محاذ مقاومت کا حصہ تھے. اب ہم شہید ہو گئے، ہم مارے گئے، وہ زندہ ہیں، تو ہماری لاشیں دیکھ کر کہیں وہ گھبرا تو نہیں گئے، ڈر تو نہیں گئے، ہراساں تو نہیں ہو گئے؟ چونکہ ہمارا حشر، ہماری لاشیں، یہ خون دیکھ کر ان پر کیا گزری ہوگی. یہ تنہا کھٹکا ہے شہید کا مرنے کے بعد، کہ جو ساتھی تھے، جن کے موجودگی میں، جن کے ہاتھوں میں نے جام شہادت نوش کیا، جنہوں نے مجھے اٹھایا، جنہوں نے مجھے کفنایا، دفنایا، سارا، ان کا حال کیا ہوگا؟ کہیں نفسیاتی طور پر میری لاش دیکھ کر گھبرا تو نہیں گئے؟ میری لاش دیکھ کر کہیں ڈر تو نہیں گئے؟ میری لاش دیکھ کر کہیں یہ سوچنا تو شروع نہیں کر دیا کہ میں بھی مارا جاؤں گا، میرے بھی بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بھی ماں باپ افسردہ ہو جائیں گے، میرا بھی نقصان ہو جائے گا، میں نے تو ابھی زندگی نہیں گزاری؟ یہ سب کچھ کہیں سوچنا نہ شروع کر دیں. یہ خدشہ شہید کے اندر ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو چونکہ فرح دینا چاہتا ہے، شہید کو سرور دینا چاہتا ہے، شہید کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے اللہ، اور شہید پریشان ہو تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے شہید کو بشارت دی جاتی ہے۔ یستبشرون، شہداء بشارت، خوشخبری، مجدہ اور نوید سنتے ہیں، پاتے ہیں اللہ کی طرف سے، بالذین لم یلحقوا بہم، جو شہید نہیں ہوئے، بچ گئے ہیں، لواحقین یعنی جو کاروان شہادت میں ملحق نہیں ہوئے، جنہوں نے گردن نہیں کٹائی، ابھی زندہ ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لم یلحقوا بہم من خلفہم، بعد میں آنے والے، ان کے بارے میں بشارت اللہ کی طرف سے شہید کو یہ ملتی ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اے شہید آپ خوش رہو، اس بابت بھی خوشحال رہو کہ آپ کے ساتھیوں میں نہ ذرا برابر خوف آیا ہے، ڈر آیا ہے، اور نہ ذرا برابر حزن و پریشانی اور گھبراہٹ ان پر طاری ہوئی ہے۔ وہ آپ کی لاش دیکھ کر گھبرائے نہیں، آپ کی لاش دیکھ کر اور زیادہ جذبہ شہادت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَن لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں ذرا برابر کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پہلے سے زیادہ میدان کے لیے اور شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خوب یہ وہ کاؤنٹر پراپوگنڈا ہے قرآن کی طرف سے منافقت کے مقابلے میں، منافقین کے مقابلے میں، کہ شہداء کی کردار کشی کر رہے تھے، شہداء کے مقام کو گرا رہے تھے۔ بعض آیات میں ہے کہ شہداء کو نادان شمار کر رہے تھے کہ یہ سوچتے نہیں تھے، یہ سمجھتے نہیں تھے، یہ اتنے سمجھدار نہیں تھے، اس وجہ سے مارے گئے ہیں، اگر ہماری بات ان کو سمجھ میں آ جاتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ کردار کشی کرتے تھے شہداء کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ان کو آگاہ کیا ہے، مومنوں کو، کہ آپ منافقوں کی طرح تو نہ سوچو شہداء کے بارے میں۔ قرآن کریم نے منافقت کے آثار کو مومنین کے ذہنوں سے صاف کیا ہے شہداء کے بارے میں، کہ یہ اگر شہید ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ نقصان ہے، اور قرآن نے بعد کی آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہ بھی شہداء کے بارے میں۔ ایک یہ کہ شہداء خود زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، دوسرا شہداء فارحین ہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے، تیسرا یہ ہے کہ شہداء پریشان تھے اپنے لواحقین کے متعلق، لیکن اللہ نے بشارت دے دی کہ وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ گھبرائے نہیں ہیں، تو شہید ایک اور خوشحالی ہے۔ اور چوتھا یا پانچواں نقطہ یہ ہے یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ نے اور نعمتیں شہید کو بشارت دی ہے، اور نعمتوں کی و فضل کی مزید، اور اللہ کسی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا لا یضیع اجر المؤمنین، کون سے مومنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ مومنین، ان کا عظیم اجر ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ندا پر، دعوت پر، حکم پر لبیک کہا ہے، اور اس لبیک کے بعد انہیں بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اللہ اور اللہ کے رسول کی اجابت کی ہے جبکہ ان پر پہلے سے اتنی مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، پہلے انہیں شدید نقصان پہنچ چکا ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں، گھر بار ان کے ویران ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ ان مومنین کے لیے اللہ نے اجر مقرر کیا ہے، اور اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں شہداء کے ورثہ، شہداء کے ساتھی، شہداء کے ہم سنگر، یہ وہ لوگ ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم۔ یہاں آ کر دقیق آپ توجہ کریں، آج کا میڈیا دیکھیں،
اور قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کس چیز کے اثرات کو مومن معاشرے سے زائل کر رہا ہے۔ ایک حربہ ہے میڈیا کا اور دشمن کا کہ اپنی طاقت بڑھا چڑھا کر پیش کرو، مبالغے کرو۔ آپ پاکستان کا میڈیا دیکھیں، عموماً ایران کی فوجی طاقت، امریکہ کی فوجی طاقت، امریکہ کے پاس اتنے ٹینک، ایران کے پاس اتنے ٹینک، امریکہ کے پاس اتنے جہاز، امریکہ کے پاس اتنے، ایران کے پاس اتنے جہاز، امریکہ کے پاس 100 جہاز، ایران کے پاس 100 جہاز، امریکہ کے پاس 10,000 جہاز۔ خوب ظاہر جب ایک پاکستانی خام اس تجزیے کو، توازن کو دیکھتا ہے تو وہ تو سخت گھبرا جاتا ہے۔ ان کے پاس اتنی فوج، ان کے پاس اتنی فوج، ان کے پاس یہ اسلحہ، ان کے پاس وہ اسلحہ، یہ موازنہ کرتے ہیں۔ اس موازنے سے اب ظاہر جو ایرانی یہ موازنہ سنتا ہے کہ ہمارا جس طاقت سے پالا اسرائیل اور ایران کی طاقت کا موازنہ، آئے دن میڈیا یہ کام کرتا ہے، یہ منافقت ہے یہ۔ اور اسی سے یا بعض ایسے مذہبی غیر مذہبی اسکالر ہیں، آئے دن اس طاقت کا موازنہ میڈیا پہ کر کے لوگوں کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں اور مبالغوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ابھی جنگ میں ثابت ہو گیا کہ ایران جو کمزور ملک تھا اور امریکہ طاقتور، اب دیکھو نا میدان میں آ کے دیکھو نا، طاقتور بھاگ رہا ہے یا ایران بھاگ رہا ہے؟ کون بھاگا ہے؟ کوئی ایرانی اپنے ملک سے بھاگا ہے؟ ایک ایرانی بتاؤ جو اس نے ملک چھوڑ دیا ہو۔ اور اب امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں ڈھونڈو، آپ اس کے سفارت خانوں میں ڈھونڈو، اس کو خلیج میں ڈھونڈو، اس کو کہاں ہے ابھی؟ اتنی بڑی طاقت، سپر طاقت، اس کے جہاز خلیج میں کدھر ہیں ابھی؟ سری لنکا میں انڈیا کی خباثت و خیانت کے ذریعے سے اس کا فائدہ اٹھا کر ایک جہاز سری لنکا میں ایران کا بحری جہاز ڈبو دیا۔ اور نہ تم تو آئے تھے خلیج تسلط کرنے، قبضہ کرنے کے لیے، کہاں ہے خلیج میں جہاز تمہارے ابھی؟ اتنی بڑے بحری بیڑے لنکن اور فلاں فلاں لے کر آئے تھے، تصویریں ان کی نشر کر کے، اور پھر تمہارے شیطانی میڈیا نے اس کو اور زیادہ دھاک بٹھائی۔ کہاں ہے وہ ابھی؟ نزدیک نظر نہیں آتے، نہ خلیج میں ہے، نہ بحر عمان میں ہے، نہ بحر ہند میں ہے۔ جہاں تک میزائلوں کی رینج ہے وہاں سے دور چلے گئے ہیں۔ یہ مبالغے کرتے ہیں کہ لوگ اتنے اسلحہ لے کر، اتنی فوجیں لے کر، فلاں فلاں لے کر آپ کے خلاف آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، یعنی یہ وہ مومنین ہیں جن پر مصائب نازل ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ اور رسول کی استجابت کرتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ آ کر کہتے ہیں، ان مومنین کو لوگ آ کر حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، اتنا اسلحہ، اتنا بیڑا، اتنا فلاں، اب فلاں بمبار، اب فلاں فلاں فلاں، یہ آپ کے خلاف آ گیا ہے۔ فخشوہم، لوگ جمع ہو گئے ہیں، لشکر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ فخشوہم، ان سے ڈرو، پرواہ کرو ان کی، چھوڑ دو میدان، سرنڈر کر دو، تسلیم ہو جاؤ، چونکہ سب مل کے آپ کے خلاف آ گئے ہیں۔ فخشوہم، ان سے ڈرو، یہ جمع ہونے والے لشکروں سے ڈرو آپ۔ لیکن ہوتا کیا ہے مومنین کے اوپر جن کا اجر اللہ عظیم کر دیا ہے؟ فزادہم ایمانا، جب وہ سنتے ہیں کہ اچھا اتنا لشکر ہمارے خلاف آ گیا ہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، یہ اور زیادہ خوشحال ہوتے ہیں کہ اب مزہ آئے گا، کمزور فوج سے کیا لڑنا، اس سے لڑیں گے۔ فزادہم ایمانا وقالو، اور جواب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہ اتنا لشکر، نہ اتنی فوج، نہ اتنے طیارے، نہ اتنے فینٹم، کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالو، اور یہ مومنین جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، سپر طاقت ہمارے ساتھ ہے، حسبنا، اور وہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اور وہ بہترین وکیل ہے جس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ خوب قرآن فرماتا ہے کہ جب یہ مومنین جن کو اتنا دباؤ ڈال کے کہا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، تم ڈرو ان لوگوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سہارا لے کے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ منقلب ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و نعمت سے، ڈرنے کے بجائے یہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ لم یمسسہم سوء، اور ذرا برابر
نقصان یا ذرا برابر ان کو جو دشمنوں نے سوچا ہوا ہے وہ گزند، وہ دچکا ان کو نہیں لگتا. لم یمسسہم، انہیں کوئی سو، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. واتبعوا رضوان اللہ، یہ اللہ کے رضا کی اتباع کرتے ہیں. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، ان دنوں میں شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، شیطان خوف پھیلاتا ہے، اور جو ڈر جاتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں. فلا تخافوہم، مومنین کو حکم ہے کہ آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا. شیطان کے خوف پھیلانے والے، ہراساں کرنے والے پروپیگنڈے سے اور تبصروں سے اور کمنٹس سے آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا. وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا فرمانا ہے کہ تم نے شیطان اور دشمنوں سے نہیں ڈرنا. اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر کی نشانی یہ ہے کہ وہ پھر کسی انسان سے نہیں ڈرتا، کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. اس وقت جو دنیا پاکستان سمیت جو میرا خیال میں تو ایک جنون و پاگل کی حد تک جا پہنچے ہیں کہ ایران ڈرتا کیوں نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا. رہبر مارا گیا پھر بھی نہیں ڈرتے، رہبر کو بتایا آپ کو مار دیں گے پھر بھی نہیں ڈرتا. اور یہ بات دشمن کے وزیر خارجہ نے یہ کہی تھی کہ ٹرمپ بہت سخت مایوس ہے کہ ایران، ہم نے اتنا ماحول بنایا، ایران ڈرتا کیوں نہیں ہے. وہ تم نے ماحول بنایا تھا، اب حملہ کر کے بھی دیکھ لیا، ذرا برابر نہیں ڈرتا. کیوں کہ شیطان سے ڈرنا یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ مومن کی علامت نہیں. اب جو ڈر رہے ہیں شیطان سے ڈرے ہوئے پاکستان کے اندر، یہ اپنا قرآن کے اندر جائزہ لیں، سکیننگ کروائیں قرآن سے، اپنی ایکس رے کروائیں کہ اندر ایمان ہے یا منافق ہو تم. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، شیطان سے نہیں ڈرنا تم نے. اگر ڈر گئے ہو تو پھر آپ مومن نہیں ہو، پھر ایمان کا دعویٰ چھوڑ دو، یا منافق ہو یا کافر ہو آپ. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جنگ میں مخالف ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے رہبر کے مزاحمت کرنے والوں کے. پھر اگلا اقتباس ان کے بارے میں ہے کہ اس کی بھی پرواہ نہ کریں. اگر کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں میدان، بھاگ گئے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں. وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یہ آگے جاری ہے، انشاءاللہ اس بات کو بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ